مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ تو جے یسودی ہرشا یسودی۔ تو دوستو، آج جو بائبل سے کچھ حوالہ نکالتے ہیں، اس سے پہلے ہم اس پہ جو آج کل دنیا میں ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور بعد میں حوالے کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جیسے آج کل دنیا کہتی ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے لوگ خدا کا عجیب و غریب سی باتیں کر دیتے ہیں، عجیب و غریب سا مذاق اڑا دیتے ہیں، جیسے آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا بہت سی ویڈیو ہیں جو خدا کا نہ تو شکر کرتے ہیں بلکہ خدا پہ کچھ تہمتیں لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کی پاور بہت چھوٹی ہے، دوسری پاوریں بہت بڑی ہیں۔ تو کئی لوگ ان کو آگے سے بولتے ہیں کہ تمہیں یہ سزا ملی ہے کہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے۔ بہت سی وہ ویڈیو میں مینشن نہیں کرتا، ان کے بارے میں بہت سا ایسا آیا۔ پر سب سے پہلے جو چیز ہے نا، خدا سب کو ایکول دیکھتا ہے، خدا سب سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک حوالہ ہے اسی سے، میتھیو 5:45 آیت، اس کی پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد میں کچھ اور تھوڑا دیکھتے ہیں۔ تو چلیں اس کی تلاوت کرتے ہیں میتھیو 5:45 آیت سے۔ تو آئیں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہراؤ، کیونکہ وہ اپنا سورج کو بدکاروں اور نیک دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراست بازوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے۔ تو دوستو، پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پہ برکت ہو۔ جیسے میتھیو میں لکھا گیا بائبل مقدس میں 45 میں کہ وہ اپنا سورج نیک اور بد دونوں پہ چمکاتا ہے۔ تو جیسے ابھی یہ کچھ کویسچن اور بہت سے ایسے ایشو چل رہے ہیں کہ خدا سزا دے رہا ہے لوگوں کو، خدا کسی کو سزا نہیں دیتا۔ خدا نے اپنی چھاؤں ایکول رکھی ہوئی، جیسے نیک و بد پہ سورج چمکاتا ہے اور نیک اور بد دونوں پہ می برساتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ جس نیک ہیں ان پہ برسائے تو جو بدکار ہیں جو نہیں خدا کو مان رہے ان پہ، دونوں پہ برساتا ہے۔ خدا نے موقع دیا ہوا قیامت تک کہ جو بھی بھٹکی بھیڑیں، جو بھی گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان کی بیڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ خدا کے پاس آئیں۔ خدا نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے کہ خدا کسی کو سزا نہیں دیتا۔ خدا کی جو پروٹیکشن ہے، جو ایک خدا کا فضل کا ہاتھ ہے، خدا کی جو پناہ ہے، وہ سب پہ ہے۔ پر ایک ہے جو خدا سے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں تو کچھ ان میں سے کسی کو کوئی پرابلم، جب پروٹیکشن ہٹ جاتی ہے، سیفٹی ہٹ جاتی ہے، تو کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ کچھ جن سے کوئی کسی کو کوئی مسئلہ ہو جائے، پر خدا نیک اور بد دونوں پہ اپنا فضل کا ہاتھ رکھتا ہے۔ پر جو بد ہیں وہ بد سے بدتر ہی ہوتے جاتے ہیں، تو وہ خدا کی پروٹیکشن سے خود نکلتے ہیں۔ خدا ان پہ ہاتھ ہی رکھتا ہے۔ کہ جیسے مثال لے لیں، کوئی آدمی ہے وہ بدکاری میں بہت ہی بڑھتا جاتا ہے، شراب پینا، زناکاری، پبوں میں جانا، دھوکہ فریب کرنا، گناہ سے پیسہ کمانا، بہت سی برائیاں کرنی، جرائم کرنی، پیسہ کمانا، تو وہ خدا کی پروٹیکشن سے خود نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ برائی میں رہنا چاہتا ہے۔ کیونکہ خدا ایک نور ہے اور برائی سے نور کو نفرت ہے، بدکاروں سے، جادوگروں سے، حرام کاروں سے، زناکاروں سے، شراب کاروں سے، بہت سے چیزوں سے نفرت ہے نور کو۔ تو وہ طریقی روشنی ہے، تو اس کو یہ گناہ سے اور بری چیزوں سے نفرت ہے۔ تو دوستو، آج کل بہت سے ایسے کویسچن بھی آئے تھے، بہت سی ایسی چیزیں بھی، تو ان کا بھی یہ جو میسج کے ذریعے ان کا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ خدا کبھی کسی کو سزا نہیں دیتا، خدا کسی کا برا نہیں چاہتا۔ جو خدا سے ہٹ کے برے سے بد سے بدتر ہوتا جاتا ہے تو وہ گناہ میں خود دھستا جاتا ہے۔ تو جب آپ کے اوپر خدا کی جو پروٹیکشن نہیں ہے، خدا یسوع مسیح کے لہو کی باڑ نہیں ہے،
جیسے کانوے زبور میں لکھا گیا کہ وہ تمہارے ارد گرد فرشتوں کی باڑ لگا دے گا. تو دوستو جب آپ خود اس باڑ میں نہیں رہ رہے، جب شیطان کی باڑیں، گناہ کی باڑیں ان میں رہ رہے ہیں، تو دوستو آپ نقصان اٹھائیں گے. تو یہ دوستو چیز تھی. خدا کسی کا برا نہیں چاہتا. خدا ہر ایک آدمی کو، جیسے بائبل میں لکھا گیا، کھوئی بھیڑوں کو جو ہے وہ واپس لانا چاہتا ہے، اور وہ مسیح کے چرنوں میں آئیں گی. پر جو دوستو ابھی تک مسیح کے پاس نہیں پہنچی، جیزس کے باپ اور بیٹے کے پاس نہیں پہنچی، گناہوں میں ہی کھبی ہوئی ہے، ان کے لیے دعا بھی ہے کہ وہ مسیح کے چرنوں میں آئے. اور جن دوستوں نے ابھی تک مسیح کو نہیں جانا، ابھی نہیں قبول کیا، ان کے پاس بھی ٹائم ہے، وہ قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. پریز دی لارڈ.